نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میری معزز خواتین و حضرات، ہمارا آج کا درس سورۃ الجمعہ۔ اللہ فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ یہاں پیغمبر کی 4 صفات بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پہلی صفت کیا ہے پیغمبر کی، رسول کی، نبی کی؟ یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھ کے سناتا ہے۔ دوسری صفت فرمایا ویزکیہم، تزکیہ کرتا ہے، ان کے اندر جو برے اخلاق ہے اس سے ان کے دلوں کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ عجب ہے، کبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، غلط عقائد ہے، غلط اعمال ہے، سب سے ان کو پاک کرتا ہے۔ تیسری صفت فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن کریم کا ان کو معنی مطلب سمجھاتے ہیں۔ نمبر 4، چوتھی صفت یہ والحکمہ، اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ 4 کام ہیں، عملاً بتاتے ہیں کہ قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے۔ تو یہاں ایک بات سمجھیں، یہاں الامیین کا لفظ ہے، اس سے مراد تو عرب ہیں۔ امی کہتے ہیں ان پڑھ شخص کو۔ ان پڑھ کا معنی جس نے کسی آدمی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو۔ اس معنی میں آپ علیہ السلام کو اگر کوئی امی کہہ دے تو یہ کوئی عیب بھی نہیں ہے اور گستاخی بھی نہیں ہے کہ آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ اللہ کی ذات براہ راست آپ کے معلم ہیں اور آپ کے استاد ہیں۔ جبریل امین صرف واسطہ ہیں، بات پہنچانے والے ہیں درمیان میں، وہ استاد نہیں ہیں۔ اس لیے لیکن یہاں امی کا معنی یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا لیکن سب سے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ اللہ نے خود سکھایا ہے۔ اسی طرح اس کے اندر ایک آیت ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام امیوں کی طرف بھی بھیجے گئے، ان لوگوں کی طرف بھی بھیجے گئے جو ابھی ان کے ساتھ نہیں ملے، ابھی ان سے الحاق نہیں ہوئے، یا یوں کہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یا یوں کہیں جنہوں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ فی الامیین میں جو لفظ فی ہے یہاں یہ بمعنی لام ہے۔ معنی کیا یہ ہوگا؟ وہ اللہ جس نے آپ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا فی الامیین، امیوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے، امیوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے۔ اگر یہ ترجمہ نہ کیا جائے تو اشکال پیدا ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے۔ جتنے متن قرآن پہ اشکالات ہوتے ہیں ان کا ترجمہ دیکھنے سے، بین القرآن دیکھنے سے ساری حل ہو جاتے ہیں۔ اور اس جملے کے اندر وآخرین منہم، اس جملے کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بشارت موجود ہے۔ الجامع الصحیح البخاری، الجامع الصحیح امام مسلم، صحابہ کرام موجود تھے جب یہ آیت نازل ہوئی۔ پوچھا یا رسول اللہ آخرین سے کون مراد ہے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھا، آپ نے سکوت فرمایا۔ پھر پوچھا تو آپ علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا لو کان الایمان عند ثریہ لنالہ رجال او رجل من هؤلاء، اگر ایمان ثریہ ستارے پر بھی پہنچ جائے، اگر علم ثریہ ستارے پر بھی پہنچ جائے، اگر دین ثریہ ستارے پر بھی پہنچ جائے تو اس کی قوم سے یعنی فارسی النسل لوگوں میں سے ایک شخص یا کچھ شخص ایسے ہوں گے جو اس کو وہاں سے بھی لے آئیں گے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ باوجود شافعی المسلک ہونے کے لکھتے ہیں اس حدیث کا مصداق اول حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ عجمی تھے، عربی نہیں تھے۔ ائمہ اربع، فقہائے اربع جو 4 ہیں بڑے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان میں سے یہ 3 امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ، یہ ان میں سے کوئی بھی عجمی نہیں ہے، یہ عربی ہیں، عربی النسل ہیں۔ صرف تنہا ایک امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جو اجمی ہیں اور فارسی تھے۔
تو یہ بشارت ان کے لیے ہے. وآخرین منہم، اس کا مصداق امام صبر رحمۃ اللہ علیہ ہے. یہ اس حدیث سے بالکل بات واضح ہے. ہمیں کسی طرف بھی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہے. لیکن یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے جہاں سے کوئی بڑا کام چھوڑ کے جائے وہاں سے چھوٹے کو آگے کام شروع کر دینا چاہیے. ہم یہ بات کھلے دل سے کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تمام فقہا میں سے پہلے فقیہ ہیں جنہوں نے علم شریعت کو مدون کیا. ان سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا. پہلا شخص مکہ اور مدینہ کا رہنے والا نہیں بلکہ کوفہ کا رہنے والا ہے، اور ہونا بھی چاہیے تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ جہاں بڑا کام چھوڑ کر جائے وہیں سے چھوٹے کو شروع کرنا چاہیے. حضرت صدیق اکبر چھوٹے، ان کے مقابلے میں حضور علیہ السلام بڑے. حضور علیہ السلام مدینہ سے گئے، صدیق اکبر مدینہ سے پھر چلے. پھر صدیق اکبر بڑے، حضرت عمر ان سے چھوٹے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب مدینہ سے گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر مدینہ سے چلے، پھر وہیں سے سفر شروع کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے، حضرت عثمان چھوٹے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مدینہ سے گئے، حضرت عثمان مدینہ سے چلے، وہیں سے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑے، حضرت علی رضی اللہ عنہ چھوٹے. جب حضرت عثمان مدینہ سے گئے، شہادت ہو گئی، وفات ہو گئی، حضرت علی مدینہ سے چلے. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے، ان کے بعد 4 فقہا. حضرت علی ان چاروں سے بڑے. اب بات کو غور سے سنیں. خلفاء میں 4، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین. اور فقہا بھی 4، امام احمد، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ. اس کا معنی یہ خلفاء بڑے، فقہا چھوٹے. تو جہاں سب سے آخری خلیفہ گیا تو سب سے پہلا فقیہ وہیں آئے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ مکہ سے جاتے تو پہلا امام مکہ سے آتا. حضرت علی مدینہ سے جاتے تو پہلا امام مدینہ سے آتا. لیکن آخری خلیفہ کوفہ سے گئے، پہلا امام کوفہ سے آیا. کوفہ آخری خلیفہ کی جائے شہادت ہے اور پہلے امام کی جائے ولادت ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. بعض لوگ ہم پہ اشکال کرتے ہیں. کیا اشکال کرتے ہیں؟ کہ تم جی کوفہ جاتے ہو، ہم مدینے جاتے ہیں. عجیب بات یہ ہے، تم کوفہ جاتے ہو، ہم مدینے جاتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی وہ ہم پہ تان کرتے ہیں کہ تمہارے امام ابو حنیفہ کوفہ میں تھے، تم ان سے مسائل پوچھنے جاتے ہو، اور ہم چونکہ حضور علیہ السلام کو امام مانتے ہیں اس لیے ہم مدینے جاتے ہیں. لیکن یہ ان کی عقل کی کمی ہے. ہم جو کر رہے ہیں حدیث کے موافق کر رہے ہیں، وہ جو کر رہے ہیں حدیث کے خلاف کر رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینہ فلیأت الباب. میں نبی علم کا شہر ہوں، علی اس علم کے شہر کا دروازہ ہے. جو شہر علم میں آنا چاہے وہ دروازے سے ہو کر آئے، وہ دروازے سے ہو کر آئے. علم مدینہ کے علم شہر کا دروازہ تو کوفہ میں ہے. اب جو بندہ دروازے پہ نہیں آئے گا تو اس علم کے شہر میں داخل کیسے ہوگا؟ اس لیے ہم پہلے کوفہ جاتے ہیں کہ دروازہ وہاں ہے. دروازے سے داخل ہوں گے تو شہر مدینہ اور شہر علم کے اندر پہنچ جائیں گے. کہتے جی ہم مدینہ جاتے ہیں. بھائی مدینہ آپ چلے جاؤ، وہاں تو دروازہ ہی نہیں ہے اس شہر کا، اس علم کے شہر کا دروازہ ہی نہیں ہے. اس علم کے شہر میں داخل کیسے ہوو گے؟ استفادہ کیسے کرو گے؟ یہ بات ذرا ہمیں بھی سمجھا دی جائے تاکہ ہم بھی سمجھ جائیں. ایک اور آیا، وہ کہتا ہے تم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہو، اتنا بڑا. ان سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے محدث ہیں، ان کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے کہا عجیب بات ہے. ہم عشاق مدینہ میں سے ہیں، عاشق مدینہ ہے. عاشق کی چاہت اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ معشوق کے پاس جلدی پہنچے، لمحوں میں پہنچے. اگر ہم امام بخاری رحمہ اللہ کے پیچھے لگتے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مدینہ ہمیں لے جاتے، ان کے راستے میں اسٹاپ بہت ہیں، دیر کر دیتے. ہم نے ایسا شخص تلاش کیا ہے جس کے اسٹاپ کم ہیں. مثال کے طور پہ سمجھو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے وبہ قال حدثنا احمد بن اشکاب. میں نے یہ حدیث سنی ہے اپنے استاد احمد بن اشکاب سے. ایک اسٹاپ.
حدثنا محمد بن فضیل، انہوں نے یہ حدیث سنی محمد بن فضیل سے، 2 سٹاپ۔ عن عمارہ بن قعقاع، انہوں نے یہ حدیث سنی ہے عمارہ بن قعقاع سے، 3 سٹاپ۔ عن ابی زرعہ، انہوں نے یہ حدیث سنی ہے ابو زرعہ سے، 4 سٹاپ۔ عن ابی ہریرہ، انہوں نے یہ حدیث صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ سے سنی ہے، 5 سٹاپ۔ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 5 سٹاپ کر کے مدینہ پہنچے۔ اور ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ وہ بھی ہمیں مدینہ لے کے جاتے ہیں، ان کا سٹاپ نہیں ہے، تیز رفتار ہے، سست رفتار نہیں ہے، نان سٹاپ کہے ہماری آج کل کی زبان میں۔ امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ عن انس بن مالک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت انس سے سنا اللہ کے نبی یہ فرماتے تھے، 1 سٹاپ۔ دوسری حدیث امام صاحب فرماتے ہیں عن واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ، میں نے واصلہ بن اسقع سے سنا، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، ایک سٹاپ، 1 واسطہ۔ امام صاحب فرماتے ہیں عن عبداللہ بن ابی اوفا، میں نے حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ عنہ سنا، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1 سٹاپ۔ وہ مدینہ جلدی پہنچاتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مدینہ دیر سے پہنچاتے ہیں، اور عاشق کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی پہنچے۔ کہتے جی امام بخاری رحمہ اللہ کو 6 لاکھ احادیث آتی تھی۔ مسئلہ 6 لاکھ کا نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی کے پاس جلدی کون پہنچاتا ہے۔ اچھا امام بخاری رحمہ اللہ کو 6 لاکھ آتی تھی تو کیا امام صاحب کو نہیں آتی تھی؟ ابن کاس کو اٹھا کر دیکھیں، وہ فرماتے ہیں امام صاحب کو 6 لاکھ احادیث یاد تھی۔ خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وصیت نامہ اٹھا کر دیکھیں، اپنے بیٹے حماد کو وصیت کرتے ہیں، 5 احادیث سناتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں بیٹا ان 5 احادیث کو، ان میری 5 نصیحتوں کو ہر وقت اپنے پیش نظر رکھنا، آنکھوں کے سامنے رکھنا، اس لیے کہ یہ ان 5 لاکھ احادیث کا خلاصہ ہے جو مجھے حفظ یاد ہے۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ اس سے تھوڑا آگے چل کر اسی صورت کے اندر گدھے کی مثال دی گئی ہے یہود کے بارے میں، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ اللہ فرماتے ہیں یہود کی مثال ایسی جیسے گدھا ہو، اس پر کتابیں لا دی ہیں، اس کو کیا فائدہ؟ جتنی مرضی کتابیں لا دو، کتابیں لانے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو عمل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ ہمیں گدھا بننے سے محفوظ رکھے۔ آج لوگ کتابیں اٹھائے پھرتے ہیں، آؤ جی مناظرہ کر لو، آؤ جی مناظرہ کر لو۔ بھائی کتابیں اٹھانے سے نہیں ہوتا، علم اور چیز ہے، کتابیں اٹھانا اور چیز ہے، کتابیں اٹھانا اور چیز ہے۔ اب اس آیت کے اندر غور کریں جو ہم نے پوری آیت پڑھی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ فرماتا ہے میں نے امیین میں رسول بھیجا ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلے اللہ کے رسول کا ذکر ہے، اس کے بعد فرمایا یتلو علیہم، اللہ کے رسول ان پر آیات کی تلاوت کرتے ہیں، کن پر؟ صحابہ پر، صحابہ کا ذکر آیا۔ تیسرے نمبر پہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، پھر اس میں فقہا مجتہدین کی بات کی ہے، اور پھر فرمایا اس کے بعد یہ بات آئی مثل الذین حملوا، پھر گدھوں کی بات آئی ہے، کیونکہ پہلے تعمیر ہوتی ہے پھر تخریب ہوتی ہے۔ تعمیر تو مکمل ہوگی، اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ سے دین لائے، دین لانے والے، اور صحابہ کرام دین کو پھیلانے والے، اور فقہا دین کو لکھوانے والے، دین تو ہو گیا محفوظ، مکمل ہو گیا۔ اب آگے تخریب کار، مثل الذین، تخریب کار آگے۔ یہ تخریب کاروں کا ذکر اللہ نے آخر میں کیا ہے کہ یہ کتابیں اٹھائے پھرتے ہیں، اب کبھی کہتے ہیں کہ فلاں کی نماز نہیں ہوتی، کبھی کہتے ہیں فلاں کی اذان درست نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں فلاں کے ہاتھ صحیح نہیں بدے ہوئے، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ اب ذرا دیکھو ان کی تشبیہ دیکھو، ہمیں گدھوں سے واسطہ پڑا ہے اس جہان کے اندر اور اس صدی کے اندر، ہمارے ہر طرف گدھے گدھے ہیں۔ گدھے کی کچھ باتیں سمجھیں، گدھے کی کچھ علامات ہیں۔ گدھے کے اوپر 1 2 من 4 من بھی وزن لاد دو اٹھا لیتا ہے، پریشان نہیں ہوتا، لیکن اس کے سر پر آپ جو ہے وہ 50-100 گرام کا بھی کپڑا رکھ دو تو وہ نہیں اٹھاتا، وہ سر ہلاتا رہے گا یہاں تک کہ وہ نیچے گر جائے، یہ اس کو برداشت نہیں ہے۔ ان کو بھی دیکھو، نیچے بنین پہنی ہے، اوپر قمیض پہننا ہے، اوپر سویٹر پہننا ہے، اوپر جو ہے واسکٹ پہنی ہے، اوپر بڑا کوٹ پہننا ہے، پھر اوپر بڑی گرم چادر لی ہوئی ہے، یہ سارا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں، لیکن سر کے اوپر ایک جالی کی ٹوپی جو چند تولوں کی ہے وہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ گدھے کا کام ہے۔ گدھا کمر پہ بوجھ اٹھاتا ہے، سر پہ نہیں اٹھاتا۔ اور عام حالات میں آپ دیکھیں گدھا کھڑا ہو بالکل درست کھڑا ہوگا،
اس کے پاؤں بالکل متوازی ہوں گے، برابر ہوں گے، لیکن آپ اس پر بوجھ لادنا شروع کریں تو اس کی ٹانگیں کھلتی جائیں گی۔ یہ گدھے کی علامت ہے، آپ جا کر دیکھیں، ٹانگیں کھلتی جائیں گی۔ تو نماز کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن کامیاب ہو گئے۔ مومن کون ہیں؟ جو نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ وہ خشوع کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، خشوع کا مطلب یہ ہے الذین لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، نماز میں نہ وہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں، اور نہ ہی وہ نماز کے اندر افل جان کرتے ہیں۔ یہ ہیں خشوع کرنے والے۔ اور جو خشوع والے نہیں ہوتے، نماز ان پر بھاری ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز بڑی بھاری ہے، مگر خشوع کرنے والوں پر بھاری نہیں ہے۔ خشوع کرنے والوں پر بھاری نہیں ہے۔ جو خشوع کرتے ہیں وہ جیسے پہلے ہوتے ہیں ویسے ہی کھڑے رہتے ہیں، لیکن جو خشوع کرنے والے نہیں ہیں، جب ان پر بوجھ آتا ہے، گدھے پر جب تک بوجھ نہیں وہ صحیح کھڑا ہوتا ہے، بوجھ لانا شروع کرو ٹانگیں کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ لوگ جو نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں اور خشوع کے خلاف نماز پڑھتے ہیں، جب یہ کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ نماز ان کے لیے بوجھ بن جاتی ہے، ان کی ٹانگیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، آگے سے آگے بڑھتی، آگے سے آگے بڑھتی۔ بھائی ہم پوچھتے ہیں یہ کیا کرتے ہو؟ کہتے جی یہاں سے شیطان نہ گزر جائے۔ او بھائی تیری اس 1 انچ یا 2 انچ جگہ سے تو شیطان گزر جائے گا، یہ درمیان کے اندر جو تو نے راوی کا پل بنا لیا اس سے شیطان نہیں گزرے گا؟ کیا شیطان وہاں سے گزرتا ہوا ڈرتا ہے؟ تو یہ ان کا اجتہاد ہے۔ جیسے عقل ناقص ویسے اجتہاد بھی ناقص۔ اللہ ہمیں جو ہے ان گدوں سے محفوظ رکھے۔ اس سے آگے چل کر ان یہود کے بارے میں ہے، اللہ فرماتے ہیں قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ یہ یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ہمیں عذاب نہیں ہوگا، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا ان سے کہو اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو دعا کریں یا اللہ ہمیں موت دے دے، کہو ان سے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، کبھی یہ دعا نہیں کریں گے مرنے کی، کبھی نہیں کریں گے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ دعا اس وقت کر لیتے تو فوراً مر جاتے، لیکن یہ دعا نہیں کریں گے، جھوٹے دعوے ہیں۔ اللہ ہمیں جھوٹے دعووں سے بھی محفوظ فرمائے۔ اس سے تھوڑا آگے چل کر نماز جمعہ کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب جمعے کا دن نماز کے لیے بلایا جائے اللہ کے ذکر کی طرف جانے کا اہتمام کرو، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ جمعہ بڑا بابرکت دن ہے۔ یہ جمعہ جو ہے اس کی پہلے بھی اہمیت تھی، پھر اور اہمیت ہوگی، پھر اللہ نے اس کا خاص دن دے دیا ہے۔ جمعے کے دن جمعے کی 2 اذانیں ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں 1 اذان ہوتی تھی، حضرت ابوبکر کے زمانے میں 1 اذان ہوتی تھی، حضرت عمر کے زمانے میں 1 اذان ہوتی تھی۔ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو مسلمانوں کی آبادی بڑھ گئی، مدینہ بڑا سے بڑا ہو گیا، تو انہوں نے 1 اذان مقام زورہ پر دلوانا شروع کی تاکہ پورے شہر میں آواز پہنچے اور لوگ جو ہے جمعے کے لیے مسجد میں پہنچے۔ اور دوسری اذان جو کہ پہلے زمانے میں اس کو پہلی اذان ہی کہا جاتا تھا، اب یہ دوسری اذان وہ اس وقت ہوگی جب خطیب اور امام ممبر پہ بیٹھ جائے گا، اس کے سامنے اذان ہوگی، پھر خطبہ ہوگا۔ اب کوئی بندہ کہے کہ یہ بدعت ہے تو اذان بدعت نہیں ہے، وہ خود بدعت کی پیداوار ہے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک چیز کا اضافہ کیا ہے، ایک چیز کا اضافہ کیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں بتا گئے علیکم فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بڑے اختلاف دیکھیں گے۔ پوچھا ہم کیا کریں؟ فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، تم میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو جنہوں نے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑا وہ سنت ہے، وہ بدعت نہیں ہے۔ اور دوسرا مختصر یہاں یہ کہ یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ تجارت چھوڑ دو جمعے کے لیے چلو، اس سے بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ جمعہ شہر کے اندر ہوتا ہے، دیہات میں نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے قصبات میں جو شہر کی طرح وہاں ہوتا ہے، کیونکہ تجارت خرید و فروخت یہاں ہوتی ہے، دیہات اور پنڈوں اور بستیوں کے اندر جو ہے یہ خرید و فروخت نہیں ہوتی۔ اللہ جل شانہ ہمیں جو ہے کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔